اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا، علم دے کر بھیجا اور اس کلمے کی دعوت دے کر بھیجا۔ کلمے کی دعوت سے ایمان آیا، پھر اللہ نے علم اتارا، شریعت اتاری اور زمانے کی خوردبین اور دوربین اللہ نے ہمیں دی۔ قرآن میں زمانے کی قسم کھا کر کہ قسم ہے زمانے کی، اور زمانے کی دوربین خوردبین تو میرے پاس سامنے ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر وہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے، تمہارے زمانے تک دیکھ لو تاریخ کے حالات کو کہ سارے انسان جو ایمان اور اعمال تواصی بالحق تواصی بالصبر کے بغیر گئے وہ گھاٹے میں گئے۔ کیا زبردست اللہ نے انسانی شرافت دی تھی، ساری کائنات کو مسخر کیا تھا، صلاحیتیں دی تھی، وہ سب صلاحیتیں انہیں لگائی، ایمان نہ لائے دنیا کے بادشاہ بن گئے تو وہ سب گھاٹے میں ہے۔ اس سے پہلا قدم نکلنے کا اللہ کی ذات پر الا الذین آمنوا، اور جو ایمان لائے گا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا سمجھے گا کہ یہ میرے جسم کے سارے اعضاء اور یہ زندگی کی سب سے بڑی دولت اور جو آس پاس یہ نعمتیں ہیں اللہ کی امانت ہیں، اور میں نے تو اس میں وہ کرنا ہے جو اللہ چاہے، کہ بھئی امانت جس کی ہو تو اس میں تصرف، امانت مالک کے اعتبار سے زندگی ہمارے پاس امانت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اے میرے بندے تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر مجھ سے جو عہد کیا، اتنا اونچا اپنے آپ کو بنا لیا کہ تمہارے رب نے تمہاری جان اور مال کو جنت اور رضا کے بدلے میں خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، کتنی بڑی شرافت اور عزت کی بات ہے ایمان والوں کے لیے۔ لیکن بھئی یہ ایمان حضرات انبیاء کرام کی دعوت سے آتا تھا، اور ایمان کے بعد اللہ کا دین اترتا تھا، اور لوگوں کے زندگیوں میں جب حق وجود میں آتا تو اللہ باطل کو مٹا دیتے۔ کتنی قوموں کو، کسی قوم کو پانی کے ذریعے ہلاک کیا، کسی قوم کو وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر زمین اور آسمان میں۔ اب پانی تو ہر چیز کی زندگی، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے ذریعے، ان کی ایک بیوی جو کافر تھی وہ بھی نہ بچ سکی، ان کا ایک بیٹا جو کافر تھا وہ بھی نہ بچ سکا، کہ کشتی بناؤ۔ اب کشتی بنا رہے ہیں تو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کشتی، یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں، یہ صحرا یا خشک زمین پر کشتی کیا کا ایک دن آئے گا تمہیں پتہ لگے گا۔ فرمایا آسمان، ہم حکم دیں گے آسمان سے بھی پانی برسے گا اور زمین تندور سے بھی چشمے ابلیں گے، تو یہ ہمارے عذاب کی نشانی ہے۔ تو ایمان والوں کو سوار کرو، ایمان والوں کو۔ ایک ایمان والی بھی وہ سوار، 4 بیٹے تھے، ایک ان میں سے کافر۔ اللہ بہت بے نیاز ہے، نوح علیہ السلام کے گھر میں گود میں پلا، نوح علیہ السلام کی دعوت کو سن رہا، نوح علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی دیکھ رہا۔ بے طلب کو اللہ تعالیٰ نوازتے نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوتے، پکار یا بنی، او میرے چھوٹے سے پیارے بیٹے، دیکھ رہے ہو زمین سے پانی نکل رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، تم میرے ساتھ ہو جاؤ، یہ نشانی ہے۔ لیکن کیا اللہ کو نہیں پہچانا تھا؟ اللہ کی ذات پر یقین نہیں کیا تھا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ ابا جان آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے پانی اوپر آ رہا ہے، آپ کشتی میں سوار ہیں، میں بھی تو پہاڑ کے دامن میں ہوں، پانی جتنا اوپر ہوگا میں پہاڑ کے اوپر چڑھتا چلا جاؤں گا۔ اتنا اونچا پہاڑ یہ تو نہیں کہ پانی، لیکن اللہ بڑے قدرت والے ہیں۔ ابھی باپ سے بات ہی ہو رہی ہے، اسی میں ایک موج آئی اور اس بچے کو لیا اور تنکے کی طرح بہا دیا اور اس کی لاش سامنے آ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام روئے۔ اللہ کی ذات بڑی سمجھ ذات ہے۔ اے اللہ، آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا تمہارے گھر والوں کو میں تکلیف اور عذاب نہیں پہنچاؤں گا، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اے نوح، اس کا جب یقین ٹھیک نہیں اور اس کا جب عمل ٹھیک نہیں، اس نے ہمارے نبی نوح کی بات نہیں مانی، تو یہ تمہارے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں۔ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل درست نہیں ہے۔ تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے ایمان اور اعمال سے، اور ایمان اور اعمال آتے ہیں دعوت سے، اور یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا وظیفہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو چنا، هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ اور استفا کا لفظ بھی ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو جو ہے چھانٹا ہے اور اللہ نے پسند کیا ہے۔ یہ اجتباء، استفا، اختیار جو نبیوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہوا، اس امت کو امت ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو چھانٹا بھی، پسند بھی کیا۔